نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے تو ہیں لیکن بغیر سمجھے، بغیر جانے کہ یہ آیت بتاتی کیا ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، یعنی ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے۔ قرآن کی بلندی کس میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں، اور سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ اس کے بارے میں آتا ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اسے جنت میں جانے سے صرف موت نے روک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران کی طرف وحی کی، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جو شخص یہ کرے گا، میں اسے شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان دوں گا۔ اس پر ہمیشگی صرف نبیوں سے ہوتی ہے، یا صدیقوں سے، یا اس بندے سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو۔ یعنی اس آیت کی پابندی ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے خاص بندوں سے ہی ہوتی ہے۔ بس اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ آپ ان میں شامل ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہم نماز میں کچھ سوچتے رہتے ہیں، جیسے سلام پھیرتے ہیں تو ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں اسے بیان کرنے لگتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وقت آیت الکرسی پڑھنے کا ہے۔ جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو پھر نہیں بھولتا۔ آیت الکرسی جو ہے یہ بہت فضیلت والی آیت ہے۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف پھونک ماریں، یا گھر سے نکلنے لگیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہے کیا۔ آیت الکرسی: اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کون ہوتا ہے؟ الہ کے معنی ہوتے ہیں خالق، رازق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، عبادت کے لائق۔ جس نے پیدا کیا وہ روزی دیتا ہے، جو ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے، وہی اس لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہی عبادت کے لائق ہے۔ الحی القیوم، زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اسی کے اذن سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو اس کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود چاہے۔ اور پھر فرمایا، وسع کرسیہ السماوات وما فی الارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین پر۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی۔ آسمان و زمین کا مالک وہی ہے، اس کے پاس کسی کی سفارش کام نہ کرے گی، سارا اختیار کل قیامت کے دن اسی کے پاس ہوگا، انسانوں کے سامنے اور انسانوں کے پیچھے، یعنی ان کا ماضی اور مستقبل سب کا علم وہ رکھتا ہے، اس کے علم میں سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا۔ اللہ کے علم جیسا علم کسی اور کا نہیں۔ اس کی حکمت
قدرت، عظمت، اقتدار آسمان و زمین پر چھایا ہوا ہے۔ ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں، وہ بہت بلند، بہت عظیم ہے۔